ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے پیدا ہی ایسے گھر میں کیا جو لکھنے پڑھنے والوں کا تھا، لیکن اس میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اگر تناور درخت کے نیچے جیسے چھوٹے چھوٹے پودے اس طرح بڑھ نہیں پاتے، پرورش نہیں کر پاتے؟ یعنی خوشی بھی آپ دوسروں کی مرضی سے اپنے لیے بنائیں گے ایسے ہی اور خوش ویسے ہی ہوں گے جیسے دوسرا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ تو خوش بھی نہیں ہیں اور آپ آزاد بھی نہیں ہیں۔ تو ہم تو یہ سوچ کے آئے ہیں شاید اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح راستے پہ لے آئے کہ یہ زندگی میں ہیپینس یا خوشی ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کو ہم کس طرح بہترین استعمال کر پائیں۔ خوشی ہمارے اندر ہے، تو ہمارے اندر کون ہے؟ خدا۔ تو ہماری خوشی کہاں ہے؟ بالکل سامنے کی بات۔ Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. یہ شعلے آزمانا جانتے ہیں سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، کھنکتی نقرئی دلکش ہنسی میں ہم اپنا غم چھپانا جانتے ہیں۔ آداب۔ یہ اشعار ہیں ڈاکٹر امبرین حسیب عنبر، پاکستان کی مشہور اور معروف شاعرہ کے۔ ان کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ دل کے افق پر کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے، جسے 2012 میں پروین شاکر خوشبودار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے PhD کیا ہے، حاصل کر رکھی ہے ڈگری، اور ایک نقاد بھی ہیں جنہوں نے بہت سارے کئی مضامین لکھے ہیں جو ادبی رسائل اور مجموعوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ عصری ادب کے رجحانات اور اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ کی مصنفہ ہیں اور مشہور ادبی کتابی سلسلہ اسالیب کی مدیر بھی ہیں۔ ڈاکٹر عنبر نے بین الاقوامی مشاعروں میں ملک بھر کی نمائندگی کی ہے، جس کے لیے بھارت، امریکہ اور خلیج میں اور PTV کے کئی پروگرامات میں حصہ لے چکی ہیں، اپنی خدمات پیش کر چکی ہیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے پروگرام گیتوں بھری کہانی کو 3 مسلسل سالوں تک لکھا ہے۔ بطور TV اور ریڈیو اینکر انہوں نے کئی مذہبی اور ادبی پروگراموں کی میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحبہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی خدمات انجام دے رہی ہیں اور درس و تدریس سے منسلک ہیں، اور اس تمام ایک بہت ہی آفیشیل تعارف کے ساتھ آپ پروفیسر سحر انصاری صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور ظاہر ہے سحر انصاری صاحب کو کون نہیں جانتا۔ ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کئی مشاعروں میں ان کو ہم نے سنا اور سنتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ شہرت ان کی خوبصورتی سے ہٹ کر ان کی شاعری کا جو ایک خاص معیار ہے یا ان کی اقدار ہیں گفتگو کی، وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، پری چہرہ ہے ماشاءاللہ، مگر جو شاعری ہے، جو کلام ہے، جو ان کا پر اثر طریقہ ہے بات کرنے کا، دلوں کو موہ لینے کا، میرا خیال ہے شرطیہ یہ ان کی وجہ شہرت ہے۔ آپ سبھی کو بہت خوش آمدید، بہت سارا آداب، تسلیمات آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، ہمیشہ کی طرح خوبصورت، جگمگاتی ہوئی۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ میاں کچھ لوگوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ
ادا ہو کلام کی یا کوئی خاص ٹیلنٹ ہو جیسے شاعری کا ہے، کچھ لکھائی پڑھائی کا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے پیدا ہی ایسے گھر میں کیا جو لکھنے پڑھنے والوں کا تھا، لیکن اس میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اگر تناور درخت کے نیچے جیسے چھوٹے چھوٹے پودے اس طرح بڑھ نہیں پاتے، پرورش نہیں کر پاتے، تو ایک ایکسپیکٹیشن، ایک کبھی تو خوف، ایک بہت بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا یہ صرف ایک میتھ ہے؟ آپ نے پہلا ہی سوال بہت اچھا کیا ہے، ورنہ ہم پریشان تھے کہ وہی لگے بندے سوالات نہ ہوں کہیں، کیونکہ انٹرویو کرنے والا تو پہلی بار سوال کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جواب دے دے کے تھک چکے ہوتے ہیں. ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے. آپ نے بالکل درست سوال کیا ہے. کہتے یہی ہیں کہ گھنے درخت کے نیچے چھوٹے پودے پنپنے نہیں پاتے. تو دراصل کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو بھی تناور درخت بننا ہوگا. اگر آپ چھوٹے پودے رہ گئے بے شک. تو پھر آپ نہیں پنپ سکیں گے. اور ہمارا خیال ہے کہ یہ بڑے پودے کا حق بھی بنتا ہے کہ جب اس کی چھاؤں کسی پر ہے تو پھر اس کو تناور درخت ہی ہونا چاہیے، وہ کیسے چھوٹا پودا رہ جائے گا. تو ہمارے والد صاحب نے بچپن سے ہم لوگوں کو یہ اعتماد دیا کہ آپ اپنی شخصیت بنائیے، اپنا نام اپنا مقام خود بنائیے. اور اللہ کا شکر ہم نے کبھی اپنے والد کا نام وزٹنگ کارڈ کے طور پہ استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ. دوسری چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ رہی کہ کاپی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اصل کی ہی تو اہمیت اور قیمت ہوتی ہے. اگر آپ فرسٹ کاپی بھی ہوں تو بتانا پڑتا ہے کہ فرسٹ کاپی ہے، مگر کاپی کا نام ضرور ساتھ لگتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو آپ کی اوریجنلٹی ہے اس کو برقرار رکھیں. تو یہ بہت درست ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے نام کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے راستہ بنتا چلا جاتا ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ بڑے نام کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو اٹھا کے سفر طے کرنا اور پھر اپنا ایک مقام بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں پر علم، ادب، اقدار، ان سب سے ہمیں روشناس کرایا گیا بالکل بچپن سے. ہماری والدہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کی تربیت میں یہ تمام چیزیں شامل رہیں. والد صاحب نے ذہنی اور فکری تربیت جس طرح کی، تو ہمیں کبھی پریشانی ہوئی نہیں. اور ہم نے یہ سیکھا، ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں، کسی شاعر کا ہمارا خیال ہے کہ غالباً جوش صاحب کا ذکر ہے، شاید ہم نام میں غلطی کریں، کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا قد آپ سے اونچا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اونچا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے قد میں ہمارا قد بھی شامل ہے. کیا بات ہے. دیکھیے تو یہی سوچنا اور سمجھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب بے شک میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں، اور میں کیونکہ درس و تدریس سے تعلق ہے تو اس لیے میں نے یہ سوال میرے ذہن میں پہلے گردش کر رہا تھا کہ اکثر والدین خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین کام کریں پڑھائی کے اندر، تو چاہتے ہی سبھی پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے، سبھی والدین کا خواب ہوتا ہے کہ بہترین پڑھ سکیں، اچھے نمبر لا سکیں، اونچا اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں. لیکن اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے اس سے وہ آگاہ نہیں ہوتے شاید، یا وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. اب یہ کہ چلیں یہ بھی ایک بات زیر بحث آ جاتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں تو کوئی تعلیمی ماحول نہیں ہے، نہ کوئی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا، کتب بینی ہمارا گھر کا کوئی خاص ایریا نہیں ہے جہاں پہ لوگ کہیں کہ ہاں بھئی کتابیں پڑھنی چاہیے یا کتابوں کی خریدنے کی خواہش ہو، بک فیئرز میں جانے کی خواہش ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اب میں یہ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ایسی محفلوں میں جا رہی ہوں اور بہت آسانی سے وہاں تک پہنچے کہ ایسی جگہوں پہ لے جائیں بچوں کو. اگر آپ کو شوق نہیں ہے، ہو سکتا ہے انسان کے شوق بھی بدل جاتے ہیں، بدلنے چاہیے، ترجیحات بدلنی پڑتی ہیں نا. اگر ہم اپنے بچوں میں کچھ خاص خصوصیات، کچھ اہم چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ
اگر ہم اپنے سوال کی طرف واپس جائیں یا اپنی اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہیں کہ ہمارے گھر میں پڑھائی کا، لکھنے پڑھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، تو وہ لوگ کیسے ماحول کو کریٹ کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں، ماں باپ وہ چاہتے ہیں. آپ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو آپ کو پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ بچے کیا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، زبردست، بچہ بھی تو ایک مکمل وجود ہے نا. بے شک. صرف اپنی خواہشات، اپنی ناکامیاں، اپنی آرزوئیں، اپنی حسرتیں، ان سب کا بوجھ بچے پہ لاد دیتے ہیں. بچہ ان کے نیچے کہیں دب کے ختم ہو جاتا ہے. اس کی جو اپنی شخصیت ہے، اپنے خواب ہیں، اپنی خواہشیں ہیں، ہاں اپنی آرزو ہیں، وہ تو پوچھتے ہی نہیں والدین. ہمارے والدین نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے ہمیں ہماری خواہشوں، ہماری آرزوؤں، ہمارے خوابوں میں آزادی دی، اور یہی کام ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے. تو وہ جو ماں باپ شکایت کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کی خواہشیں، آپ کی ناکامیاں، آپ کی آرزوئیں یا اور کوئی مسائل، وہ آپ کے بچوں کا قصور نہیں ہے. تب جا کر سب بہترین سے بات. پہلے تو آپ اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ جب اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری ایک پرسنالٹی رکھتا ہے، اس کی عزت ہے. ہم لوگ چھوٹے سے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں سب کے سامنے، مائیں تھپڑ مار دیتی ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بچہ بھی ایک مکمل وجود رکھتا ہے، اس کو بھی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اس کو بھی اچھا لگتا ہے. پھر آپ کو اپنے بچوں کو مانجھنا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چمکدار چاہیے کیا تو ایسی چمک نہیں آ جاتی ہے، مانجھنا پڑتا اور ہے. اس میں محنت درکار. محنت کہے پہ کرنی ہے؟ تربیت پہ. تعلیم تو آپ دلا ہی رہے ہیں. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم اسکول میں داخل کرا کے سمجھتے ہیں اب ساری ذمہ داری اسکول پوری. کی ہے، وہی تعلیم بھی دیں گے، وہی تربیت بھی کریں گے. وہ تربیت کرتے ہیں مگر کتنے گھنٹے؟ باقی وقت تو بچہ گھر میں ہے. آپ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، آپ کے گھر کا ماحول نہ ہو کہ کتابیں ہیں، ہر وقت آپ جناب سے بات ہو رہی ہے. تمیز تہذیب تو کسی ڈگری کی محتاج نہیں ہے. بے شک گھر بے میں شک. آپ تمیز تہذیب کا ماحول رکھیے، بچوں کے ساتھ ایک تعلق رکھیے. اب ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون دیا ہوا ہے، دیکھ ہی نہیں رہے وہ اس میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ اس میں کیا کر رہا ہے. اگر آپ دینا بھی چاہ رہے ہیں تو کم از کم ساتھ تو بٹھائیے. آپ خود تو دیکھیے. یہ محنت اس میں آپ تو یقین کیجئے کہ ہمارے بیٹے نے جب پہلی بار اسکول سے کہا گیا کہ جی ان کو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں، ہم نے اپنے بچے کے ساتھ خود ایڈمیشن لیا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں، کیونکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. اب وہ ہم کیسے جانیں گے جب ہمیں نہیں آتا؟ تو ہم اس کے ساتھ اس انسٹیٹیوٹ میں جاتے تھے، ہم دونوں نے وہاں سے سیکھا. کیا بات ہے. ہمارے بچے نے فٹ بال ٹیم میں جب حصہ لیا، ہم نے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنی شروع کی. 2-3 بار ہماری ناک ٹوٹی کیا بات ہے، کیا کہ بات ہے. اس نے بال دے کے ہماری ناک پہ مار دی. ظاہر ہو تو لیکن ہمیں اپنے بچے کو گروم کرنا تھا، ہمیں اپنے بچے کے شوق میں حصہ لینا تھا. ہمیں فٹ بال کبھی پسند نہیں رہا، ہم کہتے ہیں یہ گدھوں کا کھیل ہے. لیکن ہمارے بچے کو پسند تھا تو ہم اپنے بچے کے ساتھ بچہ بن گئے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جانیے، بچہ کیا چاہ رہا ہے. بچہ فٹ بال کھیلنا چاہ رہا ہے، آپ کھیلیے اس کے ساتھ. لیکن اسی کھیل میں ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سکھاتے تھے کہ دیکھو کھیل میں چیٹنگ نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی انعام لیتے ہیں یا ایوارڈ لیتے ہیں یا ریکارڈ بناتے ہیں، ریکارڈ توڑتے ہیں، وہ سب کہیں ختم ہو جائے گا. باقی رہ جائے گا وہ کردار جو آپ نے اس کے دوران پیش کیا. کیا بات ہے. بالکل. تو یہ تربیت کرنے کے لیے تو کسی ڈگری کی کسی ضرورت ڈگری، نہیں. کسی ماحول کی ضرورت نہیں. آپ کہیں پہ بھی، جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جو بچے کا مشغلہ ہے آپ اس میں حصہ لیجیے. بالکل. اور اس میں آپ اس کو اچھا برا بتاتے رہیے، یہ آپ کی تربیت ہے. یہ تربیت. آپ اس کو علم دلائیے کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے. اس کی تربیت کیجیے، یہ آپ کا فرض ہے. بہترین. باقی اس کو اپنی کٹنگ کر کے اپنے سائز کی شرٹ بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ بہت اس کی اہم بات اپنی ہے. ایک شیپ اور اپنا ایک پورا جو وجود. اس کی شخصیت ہے اس کو ابھرنے دیجیے، اس کے تشخص کو پامال بالکل. نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ بات بھی تو اہم آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تربیت کی کمی کو ڈگری یا تعلیم پورا نہیں کر سکتی سوال ہے، ہی پیدا نہیں اور ہوتا. تربیت جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. ہے مگر وہ مکمل نہیں کر مکمل نہیں کر سکتے. کیونکہ بچہ پورے وقت ان کے پاس نہیں ہوتا.
ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس شرٹ کو کاٹ کوٹ کے، اور آپ نے شروع میں یہ گفتگو میں بات کہی کہ ہم اپنی کمیاں، اپنی فرسٹریشنز، وہ تمام منزلیں جو ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کو حاصل کر لیں. یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو میں نے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک میوچول گراؤنڈ تو ہو جہاں پہ آپ کنیکٹ کر سکیں، وہ تعلق بنا سکیں. آپ نے کہا آپ فٹ بال پسند نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی اولاد کی خاطر اور ان چند اوصاف کو منتقل کرنے کے لیے آپ نے وہ کھیل تک کھیلا اپنے بچے کے ساتھ. تو یہ ہے پیرنٹنگ کی اصل کنجی، کہ اپنے بچوں کے شوق، ان کے مشاغل، وہ کس طرف ان کی انکلینیشن ہے وہ ذہن میں رکھیں. مگر افسوس سے میں ایک بات آپ کو کہوں، اکثر والدین جب ہم ایڈمیشنز کرتے ہیں یہاں پہ، تو میں 2-3 سوال بہت دھیان سے پوچھتی ہوں اور ان کے جوابات بھی بہت دھیان سے سنتی ہوں. میں پوچھتی ہوں والدین سے کہ یہ بتائیے آپ کے بچوں کی 2-3 اسٹرینثs کیا ہیں؟ اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اکثر والدین نہیں بتا پاتے. وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریاضی میں کمزور ہے، وہ مجھے یہ بتلا دیں گے کہ اس کی انگریزی اچھی نہیں ہے، یا وہ یہ بتا دیں گے کہ ہاں اس کی کمپیوٹر کی اسکلز بہت اچھی ہیں. مگر وہ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے بچے میں کوئی انٹلیکچوئل، کوئی آرٹسٹک، کوئی اور ایسی اسکل موجود ہے جس کے لیے ان کا بچہ دوسرے بچوں سے منفرد ہے یا ان کی نظر میں منفرد ہے. وہ یہ نہیں بتا پاتے. ہمیشہ اکیڈیمکس کی طرف بات چلی جاتی ہے. اور ایک یہ چیز بڑی کامن ہو گئی، میرا بچہ اصل میں انٹروورٹ ہے نا. بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ انٹروورٹ ہے؟ ہم سبھی انٹروورٹس ہوتے ہیں، ہمیں وقت لگتا ہے نا اپنی سوشل سکلز کو پالش کر کے سامنے لاتے ہوئے. ہم پہلے ہی ایک سٹیکر بچے کے لگا دیا یہاں پہ، یہ انٹروورٹ ہے، کیونکہ ہمیں یہ ٹرم اب پتہ چل گئی ہے شاید. یا میرا بچہ سلو لرنر ہے. میرا خیال ہے جس چیز میں میرا یا کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا، میں اس میں سلو ہو جاؤں گی. میں اس تیزی کے ساتھ اس چیز کو نہیں سمجھ پاؤں گی. یہ جو ہم عجیب و غریب قسم کے لیبلز اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. میں جانتی ہوں، میں مانتی ہوں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کے لیے کوئی فریم ورک، کوئی ایسا کوئی گائیڈ بک موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے سینیریوز ہیں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسی نت نئی کنڈیشن سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں وقت کے وقت، اسی وقت کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں اور ان کا جواب دینا پڑتا ہے، اور ہم بس اوقات اس میں بہت فیل ہو جاتے ہیں، مایوس کن سچویشن ہو جاتی ہے. مگر پھر ہم سیکھ کے سنبھل کے اٹھ سکتے ہیں اور پھر بہتر کر سکتے ہیں. ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب ہم پرفیکٹ اولاد بنانا چاہتے ہیں، ایک پرفیکٹ بچے کو اس معاشرے، امپرفیکٹ معاشرے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ ایک عجیب کانفلکٹ ہے آج کل ہمارے ذہنوں میں. میں ایز پیرنٹس بات کر رہی ہوں، میں بھی اس پیرنٹنگ چیلنج سے گزر رہی ہوں. یہ جو ایک تصادم ہے ہمارے رجحانات کا، اس میں سب سے زیادہ سفر تو بچے کرتے ہیں، کہ وہ ہماری امیدوں کو برلاتے لاتے ہی بیچارے کہیں کھو جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، ایک محفل ہو رہی تھی شعر و شاعری کی، ایسے ہی ہم سب بیٹھ گئے تھے، کچھ کسی کا کلام کوئی پڑھ رہا تھا، کیونکہ شوق ہے اپنا، تو کچھ ابھی ہم نے لکھنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ کہنے لگے کہ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے والدین اس کام کو بہت ہی حقارت سے دیکھتے تھے، اور میں جو لکھتا تھا، جو پڑھتا تھا، جو لکھنے کی کوشش کرتا تھا، ایک دن غصے میں آ کے ہمارے والدین نے اس کو آگ لگا دی، جلا دیا. اور کہنے لگے اس کے بعد سے میں نے لکھنے، پڑھنے، سننے، ایسی محفلوں میں جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا. آج کل بھی ہمیں ایسے مثالیں مل جائیں گی. شاعری سے، ادب سے ایسا خوف کیوں ہے لوگوں کو؟ کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ دیکھیے ہم بھی پڑھاتے ہیں
تو ظاہر ہے ہمارا نئی نسل سے بڑا انٹریکشن رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، اور ہمارے اپنے بچے بھی ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا ہم کہیں گے کہ بینیفٹ کہہ لیجئے یا اللہ کا کرم کہہ لیجئے، کہ ہم صرف اردو نہیں پڑھاتے، ہم سائیکالوجی بھی پڑھاتے ہیں، نفسیات، کیونکہ ہم ڈبل ڈاکٹر ہیں۔ اوہ، یہ تو آپ کے تعارف میں رہ گیا پھر۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان، ہمارا خیال ہے اس کا عمل اس کا سب سے بڑا تعارف ہوتا ہے، الفاظ نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے یقین کیجئے کہ چونکہ ہم نفسیات پڑھاتے ہیں تو بچے اکثر اپنے مسائل بھی ہم سے آ کے شیئر کرتے ہیں، ہم سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے گئے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، باقاعدہ سائیکیٹرسٹ سے علاج ہو رہا ہے، تو ہم ان بچوں کو اور اپنے تمام جو پڑھاتے ہیں ہم جن بچوں کو، بلکہ جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم آپ سے کہیں کہ دوڑ کے جائیے اور باہر سے کچھ اٹھا کے لے آئیے تو آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اٹھا کے لے آئیں گے، لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ دوڑ کے جائیے باہر سے کچھ اٹھا کے لے آئیے اور آپ یہ کرسی اٹھا کے بھاگنا چاہیں تو آپ کو بہت وقت لگے گا، یہ اوور برڈن ہے۔ ہمارے والدین بچوں کو آج کل صرف اس لیے پڑھاتے ہیں، صرف اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ پیسہ کمائیں، بے شک، یہ بہت ان بڑا کو المیہ ہے۔ کسی اور چیز سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اب وہ بچوں سے کیا کہیں گے؟ دیکھو تمہارا اے گریڈ آنا چاہیے، تمہارے چاچا کے بیٹے کا یہ آیا تھا، تمہاری پھپھی کی بیٹی کا یہ آیا تھا۔ جناب، آپ کس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ 70% نہیں لا پا رہا، لیکن گیمز میں وہ 100% آپ کو دے سکتا ہو، آپ لگے پڑے ہیں کہ نہیں اسی میں مجھے 70% لا کے دکھاؤ، وہ نہیں لا پاتا، کولیپس کر جاتا ہے۔ آپ نے اوور برڈن بچے کو کر رکھا ہے، تو وہ کرسی لے کے جتنا وہ بھاگ سکتا ہے وہ اتنا بھی نہیں بھاگ سکتا۔ صحیح بات۔ اب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ پاس فیل کا اوور برڈن نہ لیں، آپ بس اچھا پڑھیں اور جو آپ نے سیکھا وہ لکھ دیں، جو گریڈ آئے ٹھیک ہے، اگر فیل بھی ہو گئے تو کیا آپ زندگی میں چلتے ہیں، لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں تو اٹھ کے پھر نہیں چلنے لگتے کیا؟ سنبھلنا وہیں آنا پڑے چاہیے، رہتے ہیں کیا؟ زندگی میں ٹھوکریں لگتی ہیں، اگر ٹھوکر لگ بھی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن اتنا خوف ماں باپ نے بچوں کے دل میں بٹھا رکھا ہے، بچے نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں بالکل ایسے پاس ہی، ہو جانا ہے بالکل ایسے ہی۔ کیونکہ گھر میں رزلٹ اچھا دینا ہے۔ اور کیا بھائی، نہ جیسے آپ نے کہا ان کی کسی خصوصیت پر، کسی خوبی قابلیت پر نہیں توجہ ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ پینٹنگز کرتا ہے اور ہمارے تینوں بچے بہت اچھے پینٹرز ہیں، بہت اچھی ماشاء ان کی اللہ، ڈرائنگ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو جو ہمارا سب سے بڑا والا بچہ تھا اس نے ظاہر ہے سب سے پہلے پینٹنگز شروع کی، تو ہم بہت شاباش دیتے تھے، بہت واہ واہ کرتے تھے۔ تو ہمیں کچھ لوگوں نے کہا ارے پینٹر بن جائے گا تو پتہ چلے گا بال بڑھائے، گندے کپڑوں میں گھوم رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کون پینٹنگز خریدتا ہے۔ فوراً ججمنٹس آتی ہیں۔ بالکل، تو چاہے وہ شاعری ہو، مصوری ہو، ہر اس چیز میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پیسہ نہیں ہے۔ ہم خود کئی اپنے ایسے کزنس کو جانتے ہیں جو بہت اچھی شاعری کرتے تھے، ان کی شاعری پھاڑ دی گئی، ان سے کہہ دیا گیا کہ بھئی تم اس چکر میں نہیں پڑو، وہ تو آوارہ ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر کماتے دھماتے نہیں ہیں۔ اس طرح کا ایک تصور ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تخلیقی لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ کچھ بری مثالیں بھی ہیں لیکن اچھی مثالیں بھی تو ہیں نا، تو آپ ان مثالوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کس شعبے میں نہیں ہوتی ہیں اچھی اور بری مثالیں؟ بالکل۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے جب اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب غلط ہو رہا ہے معاشرے میں۔ ہم اپنے بچوں کو اتنا سمجھاتے ہیں کلاس میں کہ فیل پاس کے چکر میں نہ پڑیں، وہ لوگ تھوڑا اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پر اپنے گھر سے دور ہیں، وہ اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بچے، تو یہاں پہ ذرا وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں وہاں وہی باتیں چل رہی ہیں، تمہارا گریڈ اچھا ہونا چاہیے، تمہارے نمبر اچھے ہونے چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ تبدیل نہیں ہوتے، صرف انسان ہی تو ہے جس میں قدرت نے ارتقاء کی صلاحیت رکھی ہے۔ سیکھتے رہو، سیکھتے رہو، بدلتے رہو۔ چڑیا آج بھی اسی طرح گھونسلہ بنا رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ تھوڑی سی سیمنٹ بجری لاؤں اور ایک پکا گھونسلہ بنا لوں تاکہ پھر ٹوٹے نہیں۔ بالکل۔ حالانکہ وہ دیکھ رہی ہے گھر بنتے، کہ اب تو گھر اس طرح نہیں بنتے گھونسلے کے گھاس پھوس کے، لیکن اس کے اندر قدرت نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، وہ بیچاری اسی طرح گھونسلہ بناتی ہے، گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔
آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں اب اس عمر میں کیا سیکھوں گا. ہر عمر میں سیکھنا صحیح ہوتا بات ہے ہے. بالکل. اور کیا ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے؟ پہلے ہم ایک سانس میں ساری سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں، پھر ایک عمر میں ہم بیبی سٹیپ لے کے چڑھنا شروع کرتے ہیں. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بے شک. اس عمر میں سیکھ لیتے ہیں نا. تو سیکھنے کا عمل تو قبر تک جاری رہتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ شکایت ہوتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں، ہو کیا رہا ہے؟ آپ ساری یعنی اگر آپ کی تنخواہ جتنی ہے اتنے اخراجات ہیں تو مشکلات نہیں ہیں. لیکن اگر آپ تنخواہ نہیں بڑھا رہے، اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں تو مشکلات آئیں گی. زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ عمر بڑھا رہے ہیں لیکن اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھا رہے. ساری صلاحیتیں صرف پیسہ کمانے پہ لگی ہوئی ہیں. ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ بہتر نہیں کرتے کہ ہماری فیصلہ سازی بہتر ہو. ہم اپنے آپ کو احتساب کے حوالے نہیں کرتے. ہم کرٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں جاتے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے ہیں. ہم ساری زندگی بچے بنے رہتے ہیں. ماں باپ بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے. ہم اپنی پسند سے کریں گے، یہ تو بچے ہیں یہ کیا فیصلہ کریں گے. تو بچے کی تو شادی نہیں ہوتی، پھر تو آپ شادی کریں ہی مت اس کی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کر سکے. تو اس پر آپ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے ڈال رہے ہیں شادی کی؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بچہ بنا رہے، اور یہ دشمنی ہے. بے شک بے شک. بچے کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بس وہ کما لے، وہ شاعری نہ کرے، وہ مصوری نہ کرے، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے. ہمارا بچہ ہے وہ ماشاءاللہ میڈیکل پڑھ رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم بچپن میں گٹار بجاتے تھے اب کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ممی ٹائم نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں ٹائم نکالو، اس لیے کہ مشین نہیں بننا ہے، انسان رہنا ہے. صرف سوچتا ہوا ذہن نہیں چاہیے، دھڑکتا ہوا دل بھی چاہیے، تبھی تو آپ مکمل ہوں گے نا. یہ سمجھنا چاہیے ماں باپ کو. بے شک. بہترین خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحبہ اللہ آپ نے جو بات کی کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں تخلیق کیا نا تو اپنا ایک ایٹریبیوٹ ہم میں ڈالا، ہم میں بھی وہ کریٹیوٹی کی وہ تخلیقی صلاحیت موجود ہے، مگر ہم اس کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں اور نہ لانے دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے یاد آ گیا میرے سیکنڈ نمبر کے جو صاحبزادے ہیں دوسرے نمبر کے، وہ بھی میڈیسن سے ان کا تعلق ہے اور ان کو بھی شاعری کا، اور وہ انگریزی اردو دونوں کی شاعری کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. ان کو کہانیاں لکھنے کا بھی شوق ہے اور گٹار بھی بجاتے ہیں، ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے. تو زمانہ طالب علمی میں ان کو اکثر ہمارے جاننے والے یہ کہا کرتے تھے دیکھو یہ جو اس کا شوق ہے نا گانے بجانے کا، یہ ایک طرف ابھی رہنے دو، پہلے کہو کہ پڑھ لے، جب پڑھ لینا پھر اس کو تم توجہ دینا، ابھی مت دینا. یقین کیجئے پورے اسکولنگ کے دوران ان کو اسکول میں ریکگنائز نہیں کیا گیا کہ یہ شاعری کہہ سکتا ہے، شاعری اس کا ذوق ہے، کچھ شوق رکھتا ہے. ظاہر ہے وہ بچوں کی شاعری اس لیول کی، لیکن ہم گھر میں اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. اور ابھی بھی میں اور میرے شوہر اس سے یہی کہتے ہیں کہ بیٹے میڈیسن تو تم نے کر لیا ہے، لیکن اصل میں تمہارا جو شوق ہے جس میں تم آگے پنپ سکتے ہو، آگے اپنے آپ کو چمکا سکتے ہو، وہ یہ ہے. تو تم میڈیسن کرتے رہو، کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے اس میں روزی اور رزق رکھا ہے تو تمہیں وہ وہاں سے مل جائے گا، اور اگر یہاں سے لکھا ہے تو یہاں سے مل جائے گا. بہرحال ویسٹ کے اندر بڑے بڑے ایجوکیشنسٹس، سائیکالوجسٹس یہ بات کر رہے ہیں. جارڈن پیٹرسن یہ بات کہتا ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو صرف اچھا پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا پیسہ کمانا ہے. پیسہ ہماری ضرورت ہے، ترجیح تو نہیں ہے نا. لیکن کوئی بھی ہم میں سے اپنے بچے کو یہ نہیں سمجھاتا کہ تمہیں پڑھنا لکھنا اس لیے بھی ہے کہ تمہاری سوچ میں وسعت آئے، تمہارے کردار میں مضبوطی آئے، تمہاری شخصیت میں نکھار آئے، تاکہ تم اس معاشرے کا ایک بہتر حصہ بن سکو. ہم سب اپنے بچوں سے، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ تدریسی اسکولز وغیرہ جو کنٹمپریری ہیں، یا والدین ہوں، یا سوسائٹی ہو، رشتہ دار ہوں، سبھی کہتے ہیں اچھا تو کہاں سے پڑھا؟ فلانی یونیورسٹی سے. ہاں پھر تو تمہیں اچھی جاب مل جائے گی. فلانی یونیورسٹی سے نہیں اس کی تو ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، کچھ اور کرا دو ساتھ میں. ہر چیز کو ہم نے رزق سے جوڑ دیا ہے، جبکہ رازق تو اوپر بیٹھا ہے. ہم جب جاتے ہیں کلاس میں تو ہم جو تعارفی کلاس ہوتی ہے اس میں پہلی بات یہ کرتے ہیں معاف کیجیے گا
کہ ہم آپ کو تعلیم دینے نہیں آئے. تعلیم تو آپ گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں. پھر اتنی تنخواہ فیس دے کے یونیورسٹی آنے کی، صبح اٹھ کے لیکچر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کو علم دینے آئے. اور سبحان اگر اللہ، علم کا کوئی ایک لفظ بھی آپ تک سبحان پہنچ اللہ. گیا تو اس کی روشنی میں پوری زندگی گزر جائے گی. اس لیے ہم نہ آپ کے ایک مضمون کے استاد ہیں، نہ ایک سیمسٹر کے استاد ہیں، ہم زندگی بھر کے استاد ہیں اور ہم آپ کو زندگی پڑھانے ہیں. اگر ہمارے اساتذہ بچوں کو زندگی پڑھانے لگیں، اگر ہمارے والدین بچوں کو کامیاب ہونے کے بجائے خوش ہونا سکھا دیں، زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب. بہترین بات. ڈاکٹر صاحبہ، ہماری تو آنکھیں، ہماری پورے معاشرے کی آنکھیں مغرب کی چمک دمک سے خیرہ ہیں. ہم کیا کریں؟ جوناتhan ہیڈٹ غالباً، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس کی ایک ریسرچ ہے یا غالباً ایک کتاب ہے کہ کارڈلنگ آف دی امریکن مائنڈ. کارڈلنگ اب تو ہمارے یہاں بھی بہت ہو رہی ہے. ہم تو ہور کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے اوپر، ہم ہورنگ پیرنٹس ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ بچے ہیں، بچوں کو کیسے کوئی ڈیسیجن لینے دیا جائے. اس تمام دوران جب ہم یہ سب کر رہے ہیں، ہور کر رہے ہیں، ہم کارڈل اپ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس تمام عرصے کے، اس تمام کاوش کے دوران جو ہماری نسلیں اس معاشرے میں آ رہی ہیں، جیسا آپ نے کہا ان کو خوش ہونا ہم نہیں سکھلا پائے، ہم ان کو کوئی تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار لانا نہیں سکھلا پائے، اور سب سے اہم چیز ہم ان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل نہیں بنا پائے. تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے، یعنی اپنے رب کو نہیں سمجھ سکے، تو ہم پھر کسی اور کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے شاعری ہمیں پھر کچھ یہ اس طرح کی مشق کرا دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک سکتے ہیں. شاعری وہ ایک خوبصورت میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم جذبات اور احساسات کو ایک خوبصورت طریقے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے اندر بھی کچھ جاذبیت لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو دوری موجود ہے اس وقت، اس کو ہم کیا ٹھیک کر پائیں گے؟ بس اپنے آخری بات اس نوٹ پہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے. بالکل. دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاعری کا مطلب ہے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا، ادب کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے. ادب تو عرفان ذات عطا کرتا ہے. کیا بات ہے، دیگر سبحان تمام اللہ. مضامین آپ کو کسی ایک سمت کی رہنمائی کر پاتے ہیں. ادب تو ہر سمت پہ آپ کو لے جاتا ہے، اور وہ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ وہ چوتھی پانچویں سمت جہاں کسی کا نہ دھیان ہے نہ خیال ہے، تمہیں وہ سمت بھی دیکھنی ہے جا کے. یہ حوصلہ آپ کو ادب دیتا ہے. شاعری آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر اپنے اظہار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اظہار کو خوبصورت بنانا آتا ہے. سب سے اہم بات اپنے آپ. آپ کو دنیا کو سمجھنا آتا ہے، دنیا بنانے والے کو سمجھنا آتا ہے. آپ داستانیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا، جب مہمات ہوتی ہیں تو شہزادے گھبرا کے نہیں بھاگ جاتے، وہ لڑتے ہیں اور آخر میں اپنا گول اچیو کر کے ہی واپس آتے ہیں. تو جب زندگی میں میرے سامنے کوئی مشکل آئے گی تو مجھے بھی پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگنا ہے، اسی طرح لڑتے رہنا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب میں ہی کامیاب ہوں گا، کیونکہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. آپ اگر برائیاں پڑھتے ہیں، کسی ناول میں، افسانے میں آپ کے معاشرے کا آئینہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو ادراک کرا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا برا ہے اور آپ کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب جو دوری کی بات ہے، تو دیکھیں، ہم نے لوگوں کو خوش ہونا نہیں سکھایا تو انسان کچھ تو سیکھے گا نا، تو اس نے ناخوش ہونا سیکھ لیا. ہم نے انسان کو محبت کرنی نہیں سکھائی، اس نے نفرت کرنی سیکھ لی. تو اب معاشرے میں ہر طرف نفرت ہے، ہم سب ناخوش ہیں، ہم سب تنہا ہیں، ہم سب روتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی نے خوش ہونا نہیں سکھایا، اور ہمیں خوش ہونے کا کوئی نہ حق دیتا ہے، نہ موقع دیتا ہے، نہ آزادی دیتا ہے. ابھی آپ خوشی سے ایک چیخ ماریں یا ہو، سارے آپ کو وہ لوگ حیران کہیں گے ہو کے دیوانی دیکھنے ہو گئی، لگے کیا ہو گیا ان کو. اور وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی عمر ہے کوئی ایسی آواز نکالنے ہاں. کی؟ آپ جس عہدے پر ہیں آپ کو زیب دیتا ہے آپ اس طرح خوش ہوں.
یعنی خوشی بھی آپ دوسروں کی مرضی سے اپنے لیے بنائیں گے ایسے ہی اور خوش ویسے ہی ہوں گے جیسے دوسرا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ تو خوش بھی نہیں ہیں اور آپ آزاد بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اور یہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مائیں تعلیم یافتہ نہیں تھیں نہیں ہوتی تھی، مگر باشعور تھیں۔ یہ اہم بات ہے۔ ہمارے معاشرے سے شعور ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ادب سے تعلق ختم کر لیا ہے۔ پھکڑ پن شاعری اور نہیں بہت ہی پڑھیں گے، ادب بالکل، شاعری سطحی، کے نام پر بھی، ادب کے نام پر بھی ایک سطحیت کو رواج دیا جا رہا ہے، جبکہ کتاب تو آپ کے اندر اتنی روشنی بھر دیتی ہے کہ آپ شعور کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو شعور ملتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کسی فرد یا کسی چیز میں نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی فرد یا کسی چیز سے منسوخ کریں تو وہ خوشی ختم ہو جائے گی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے یہ ملازمت مل جائے، کتنے دن خوش ہوتے ہیں وہ ملازمت پھر ملنے کچھ کے اور بعد، چیز کی تلاش ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ لنک کر رکھا ہے، ہم نے اس سے مشروط کر دیا، جبکہ خوشی تو آپ کے اندر ہے کہیں۔ بے شک، تو یہ شعور جب تک ہمارے معاشرے میں نہیں آئے گا، اور یہ شعور آپ کو ادب ہی دیتا ہے، بے شک، اور اس میں بھی خصوصاً شاعری، ویسے تو سب تنقید، فکشن، شاعری، ہر چیز آپ کو شعور دیتی ہے، کیونکہ علم کا تو کام ہی روشنی، علم کیا ہے؟ نور ہے، بے شک، بے شک، تو بے وہ شک، نور ہی تو تلاش کرنا تھا، بے شک۔ اور کہا گیا کہ جاؤ جا کے اپنا حصہ تلاش کرو، تو ہر چیز میں حصہ تلاش کرنا ہے، نور میں بھی، لیکن اس ہم کا نے حصہ ہم نہیں نے اس تلاش نور کو کرنا۔ جوڑ دیا ہے اپنے حصول رزق کے ساتھ۔ غالب نے صحیح کہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو ہم تو یہ سوچ کے آئے ہیں شاید اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح راستے پہ لے آئے کہ یہ زندگی میں ہیپینس یا خوشی ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کو ہم کس طرح بہترین استعمال کر پائیں، دوسروں کے لیے ایک بہترین وسیلے بن سکیں، اور یہ جو نور، جیسا آپ نے کہا خوبصورت بات کہ علم جو کہ نور کی شکل میں ہے، اس سے مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ ہمارا تعلق درس و تدریس سے ہے تو میں بس آخر میں یہی دعا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے کہ ہمارے دسترس میں، ہماری پہنچ میں جتنے بچے موجود ہیں، جتنے والدین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے بہترین وسیلہ بنائے۔ آمین، کیونکہ ان کی پوچھ گچھ ہم سے ہم ہوگی، سے ہوگی، بالکل، جس کے تحت جتنے لوگ ہیں اس کی پوچھ گچھ اس سے ہوگی، اور تو جس کو اگر جتنا استاد علم و ہے تو اس سے فہم بھی ہے اس ہوگی، کے لیے اتنی ہی بڑی بالکل۔ انٹیروگیشن کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور دیکھیں ایک آخری بات ہم اور کہنا ضرور، چاہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا خوشی ہمارے اندر ہے، تو ہمارے اندر کون ہے؟ خدا۔ بالکل، تو ہماری خوشی کہاں ہے؟ بالکل، سامنے کی بات۔ بہترین۔ ڈاکٹر صاحبہ میں چوکوں گی نہیں بالکل، لیکن میں ایک اپنی دبی سی خواہش آپ کے سامنے رکھوں گی، اپنی کسی غزل کے اشعار آپ ہمارے لیے ضرور۔ بالکل، ہم چند اشعار پیش کر دیتے ہیں کہ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش کیا نہیں، بات ہے، کیا بات ہے، اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی، بہت عمدہ۔ جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کیا کی، بات ہے، بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ۔ آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش کیا بات، بہت ہی خوبصورت۔ ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی، اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی، کیا بات ہے، بہت ہی اعلیٰ، اس نے ظاہر نہ بہت ہی کیا اعلیٰ۔ اپنا پشیماں ہونا، ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی۔ اور آخری شعر ہے کہ ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ، ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ، تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردش نہیں کی، کیا بات ہے،
کیا بات ہے. تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردش نہیں کی, وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی, اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں. بہت ہی خوب, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یقین سالیہ انہیں اشعار کا میں نے پہلے سلیکشن کیا تھا کہ آپ کے تعارف سے پہلے یہ اشعار پڑھوں گی, پھر مجھے وہ دوسرے اشعار مل گئے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے اشعار منتخب کر کے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شاعری میں اور اثر دے اور ہماری نوجوان نسل تک یہ شعر پہنچیں, بہت محظوظ ہوتے ہیں. احمد شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ مشاعرے میں, میرے خیال سے پچھلے سال کی اردو کانفرنس میں, تو میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے اتنا چھوٹا سا بچہ لے کے جا رہی ہو, یہ رونے تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا احمد شاہ صاحب یہ پورا مشاعرہ سنتا ہے 12-13 سال کا, پورا مشاعرہ سنتا ہے, تمام شعراء کے نام یاد ہیں اس کو اور اکثر کے کلام بھی یاد ہیں. تو کہنے لگے ہاں اب مجھے امید ہے کہ آرٹس کونسل کو لے کے آگے چلنے والا کوئی تو موجود ہے. میں نے کہا بالکل یہ بہت ضروری ہے. ہم ایک ملک میں مشاعرہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہمیں ایک اعتراض یہ ہے کہ یہاں خواتین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ 10 سال سے کم عمر بچوں کو ساتھ نہ لائیں, جب بچہ نہیں آئے گا تو ماں بھی نہیں آئے گی. تو ہم نے کہا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ شعر و ادب نئی نسل تک منتقل ہو, اور پھر آپ بچے بھی نہیں آنے دے رہے تو منتقل ہو ہی نہیں سکتا. وہی جو ہم لوگوں نے ابتدا میں بات کی کہ آپ کی خواہش نیت کچھ بھی ہو, جب آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے, آپ جس روٹ کی بس نہیں پکڑ رہے تو آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو وہ حاصل تو اگر آپ اس طرح کی پابندیاں لگا دیں تو بچے نہیں آئیں گے. اسی لیے آرٹس کونسل میں تو اب اسکول کے بچے بھی آتے ہیں, جی تھوڑا شور بھی کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, محظوظ اور ضرور اس سے انسپریشن لے کے جاتے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کے وقت کا اور اتنی سحر انگیز باتوں کا. امید تو یہی ہے کہ شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہماری بات بیسکلی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں, بہت اہم کام کر رہی ہیں, اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ بالکل منفرد انداز سے, بہت خلوص سے اور محنت سے کر رہی ہیں. الحمدللہ. نہ ہمارے ہاں تعلیم کو تو اب صرف ایک کاروبار سمجھ لیا گیا, اور اس کے اندر جو خلوص اور ایک محبت ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی ہے. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں تو پھر آپ اور بہت سے ذریعے ہیں, اب وہاں تعلیم کو ذریعہ بالکل تعلیم میں آپ تبھی آئیے جب آپ علم دینے کا جنون رکھتے ہوں. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی, آپ سے ہمیشہ مل کر ہوتی ہے, آج تفصیلی گفتگو ہوئی تو اور خوشی ہوئی, اور آپ کے سوالات بہت اچھے اور مختلف تھے تو اور مزہ آیا. کہتے ہیں کہ ایک عالم کی صحبت میں رہنے کا کچھ یوں اثر ہوتا ہے کہ آپ نے کئی کتابیں پڑھ لی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ گزارے ہوئے یہ چند لمحات میرے لیے اسی طرح ہیں, اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ اسی افادیت کے حامل ہوں گے. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا. آئی ہوپ آئی ہیڈ دا پریویلیج آف یور ٹائم. جزاک اللہ, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.